يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي، فنفوز فوزا عظيما.
ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا مظلوم يا أبا عبد الله صلوات الله محمد اور دیگر صلوات نعرہ حیدر مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے ہمارا یہاں حاضر ہونا، سننا، سنانا اپنے لطف و کرم سے اپنی بارگاہ میں خدایا قبول فرما۔ خدایا اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، ان شب تنہائی میں، اس سوال جواب کے عالم میں، جب سب چیزیں چھوڑ کر واپس ہوں گے، سب چھوڑ کر واپس ہوں گے، صرف ایک کفن کے ساتھ لے جا کر اس تنگ و تاریک گھر میں جب چھوڑا جاتا ہے، تو خدایا اس حالت پہ، اس تنہائی کی حالت پر، اس مٹی کے نیچے خدایا رحم فرما بار پر دے۔ ظاہر بات ہے جن ہستیوں کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اس ذکر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو زندگی بخشتے۔ حیات طیبہ قرآن اور اطرت سے وابستگی سے انسان کو حیات طیبہ ملتی ہے۔ زندگی، اصلی زندگی، حقیقی زندگی اس خاندان سے ملنے کے نتیجے میں انسان کو مل جاتی ہے، کیونکہ جس رسول نے جس مکتب کو، جس دین کو، جس خدا کو، جس قرآن کو، جس اہل بیت کو پہچنوایا، انہوں نے کہا کہ قیامت تک اگر ہدایت پانا ہو، حوض کوثر تک سالم پہنچنا ہو، تو ان دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے۔ اب اس نسخے کے لیے قرآن کی کتاب ہے، اہل بیت کی پوری زندگی ہے، علماء ہے، 1400 سال سے یہاں تک سینہ در سینہ خدا نے جس طریقے سے قرآن کو بچا کے ابھی تک معجزے حضرت نوح ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے جانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا، لیکن قیامت تک رہنے والا مکتب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن و اطرت ہے۔ قرآن و اطرت دونوں ہیں، کیونکہ یہ جدا ہے ہی نہیں۔ قرآن بھی معجزہ الہی ہے، اور اس معجزے کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جوگ در جوگ، شوق در شوق کے ساتھ مسلمان جو بھی قلب سلیم کا مالک فرد ہوتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، ہدایت پاتا ہے۔ بہت سے ایسے محققین ہیں، مستشرقین ہیں، جنہوں نے قرآن میں عیب تلاش کرنے کے خاطر قرآن میں وارد ہوئے تھے، اور قرآن میں وارد ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آخر میں وہ خود بھی مسلمان ہو گئے۔ یعنی کیسے ممکن ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر کسی وقت انسان 1400 سال کو پہلے کو ذہن میں لا کر قرآن و اطرت کی طرف جائے، دیکھیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، امام حسن علیہ السلام، سارے ائمہ کے 14 معصومین کے جو کلمات ہمارے درمیان، ان کے خطبات ہیں، ان کے نورانی نصائح اور وعظ و نصیحت اور خطبے ہیں، اگر ان کو جانچ پڑتال کیا جائے، دیکھا جائے اور پڑھا جائے، تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی افراد نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ بتائیں، آپ ذرا امیجن کیجئے، دیکھیں ایک پہاڑ ہے، ہم لوگ بھی پہاڑوں میں اور مختلف جگہوں میں رہتے ہیں، ایک آدمی ہے، چرواہا ہے، بڑا ذہین بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اسے کہیں کتاب لکھ کے دکھا دیں، انہیں کہیں کہ کوئی اس طریقے سے کلام لے کے آئیں، 1400 سال سے ہر مفسر اس کتاب کو، اس سورے کو پڑھتا ہے، ایک سورے کو پڑھتا ہے، دوبارہ پڑھتا دوسرے مطالب آتے ہیں، دوبارہ پڑھتا تیسرے مطالب آتے ہیں۔ عجیب و غریب اس کتاب کے اندر انسان، ہر گوتور، ہر تیراک، ہر سوئمنگ کرنے والے فرد کے لیے جتنی طاقت ہے اسی حساب سے قرآن میں گوتور ہو سکتا ہے۔ آغا محسن کراتی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 70 سال کے لگ بھگ قرآن سے درس دیے ہیں، وہ درس شائع ہوئے ہیں، اور کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ 120 سال سے بھی زیادہ میرے دروس قرآن سے دینے کے نتیجے میں موجود ہیں۔ اتنا بڑا خزانہ۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن کی طرف جاتا ہے تو علمی لحاظ سے بھی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ظرفیت ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کے لیے قرآن و اطرت میں جانے کے بعد اس کے لیے زمین ہموار ہے۔ کیلیگرافی میں چلا جائے، خطاطی میں چلا جائے تو اس میں قرآن کے لیے راستہ کھلا ہے، آؤ کرو جس طریقے سے کرنا ہے۔ رائٹنگ میں جاؤ تو اس کے لیے ہے، اور اہل فن کے لیے ادھر ہے۔ اگر کوئی آدمی صوت و لحن میں تلاوت میں جانا چاہتا ہے تو دوسری غلط چیزوں سے بچ کے قرآن کی طرف آ کر اپنی آواز کو، اپنی خدا دادی صوت کو، اس نعمت کو قرآن میں استعمال کر سکتا ہے، بجائے کہ دوسرے جگہوں میں استعمال کرے۔ اگر وہ فیلسوف ہے، فلسفے میں کام کرنا چاہتا ہے، قرآن کے اندر بھی متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر جانے کے بعد ایک دو آیت میں اس کی پوری زندگی گزر سکتی ہے، اتنا جو ہے قرآن کے اندر ڈیپ اور گہرائی ہے۔ اگر انسان، مفسرین حضرات تھک جاتے ہیں، آخر میں بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کاش ہم قرآن کی طرف جو ہے اس سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ علامہ اقبال سے لے کے صدر المطلین سے لے کے حتی سید روح اللہ موسی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے تمام بڑے بڑے علماء افراد آخر میں کہتے ہیں کاش یہ زندگی کا جتنا ٹائم ہم نے دوسری چیزوں میں دیا قرآن پہ دیتے۔ اتنا وسیع و عریض قرآن کریم کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چیزیں رکھی ہیں جو معجزہ ہے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ ختم ہو گیا، قرآن کا معجزہ بھی موجود ہے۔ پڑھنے والا انسان پڑھ کے جب آگے جاتا تو یہ بات ایک لفظ کے ذریعے سے پوری کائنات ایک لفظ کے اندر سموئی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کھانا کھاتے وقت دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ ایک اصول بتا دیا ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ نوبل پرائز لے لیا ہے کہ کہا کہ آخر میں نتیجے نکالتا ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز پانی سے زندہ ہو گئی۔ تم نے کہا کہ قرآن کے اندر 1400 سال پہلے محمد عربی نے بتایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو قرآن کریم میں بہت سے ایسی آیات ہیں، لیکن دیکھ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ جس انسان نے سائنس کو کشف کرنا ہے، جس انسان نے سائنس کو بنانا ہے، جس فرد نے جہازوں کو بنانا ہے، جس فرد نے سیاروں پہ کمنڈ ڈالنا ہے، اس فرد کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ اگر یہ فرد بھی کوئی چیز کشف کرتا ہے، خدا کی مخلوق کر رہی ہے، کوئی نئی چیز یا کوئی دوسری چیز آ کر نہیں کر رہی ہے، یہ بھی در واقع خدا کی مخلوق ہے۔ اگر ذرہ برابر اگر غور کرے، اس کے اوپر تدبر کرے، تفکر کرے، بالآخر مر کے جانا ہے، اور جانے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اینجل صاحب گارڈ ہوں گے یا نہیں ہوگا۔ عاقل مالی نقصان کی طرف بھی نہیں بڑھتا ہے۔ تو اب کیا بہتر ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات کی اسلام میں خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں جن کی زندگی میں ایک دبہ نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر دشمنوں نے بڑی کوشش کی۔ 70 سال تک بنی امیہ نے 70 سال سے زیادہ بھی امیر المومنین پہ لعنت بجوانے کی کوشش کی، لیکن آج ان پہ لعنت برستی ہے۔ امیر المومنین کے ہر جگہ میں امیر المومنین کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ ہے انوار الہیہ، یہ ہے الخدا کا معجزہ۔ اب رسول خدا نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ وہ دشمنوں نے جب تانا دیا کہ آپ کا جو آخری بیٹا فوت ہو گیا، جس کے بعد کہ آپ محمد کے تو دم کٹ گئی۔ دم بریدہ کہتے ہیں ابتر عربی میں ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی نسل ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں دم بریدہ، خصوصاً اولاد الذکور، یعنی اگر اولاد جو ہو تو ابتر کہتے ہیں یہ جو ہے اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اب مذاق اڑانے لگے، کتنے ظالم تھے، کتنے متشدد تھے، کتنے شقی القلب تھے۔ اگر کسی دشمن کا بھی اگر معصوم بچہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ جو ہے مغموم ہوتے ہیں، غم کے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جب رسول خدا گزرے ہیں تو رسول خدا کو تانے دیے ہیں ابتر کہہ کے، اور دکھ کے اوپر دکھ دینے کے لیے۔ بیرا کر رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو خدا نے 1400 سال پہلے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب تجھے ہم نے کوثر عنایت کی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کوئی مرغی ذبح نہیں کرنا ہے، کوئی بکری ذبح نہیں کرنا ہے، کوئی بیٹ ذبح نہیں کرنا ہے، اس عظیم نعمت کے مقابلے میں اونٹ کو ذبح کرو۔ رسول خدا کو فصل لربک وانحر، اور پھر قیامت تک دیکھیں یہ رسول خدا کو مینشن کیا پورے ہم سب کے لیے۔ یہ تو ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 1400 سال پہلے۔ اب آپ دیکھیں ان نشانیہ کا وہ الابتر، کہاں گئے وائل وغیرہ، کہاں گئے تانا دینے والے؟ اور دیکھیے
نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ ہو جہاں محمد کی نسل موجود نہ ہو۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اسی لیے قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم الشان الہی نمائندے ہیں جن کے ذریعے سے اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے 61 ہجری میں کربلا کو اس بن میں ایک مختصر سا قافلہ نے قربانیاں دی تھیں، جس کے نتیجے میں آج اسلام کیسا زندہ ہوتا ہے اور کہاں کہاں اسلام پھیلتا ہے۔ اور اس ہر عزاداری کے اندر اگر بہترین خطبہ اور بہترین لوگوں کی جگہوں میں جہاں جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ چراغ ہدایت کو لے کر کشتی نجات میں سوار ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہمارے ایک دوست سے اردن کے تھے، ان کا نام تھا مروان خلیفات، لیکن نام بعد میں چینج کیا تھا۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے رکبت السفینہ۔ ہم ایک کمرے میں رہتے تھے تو انہوں نے لکھا رکبت السفینہ۔ کیا خوبصورت نام لکھا ہے کہ وہ کتنی بڑی زبردست کتاب بھی، سارے کے سارے استدلال روایتیں، شیعہ ایک روایت بھی نہیں نکلی، بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے، ساری کی ساری کتاب۔ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے، آپ لوگ خرید بھی سکتے ہیں، مروان خلیفات رکبت السفینہ، یعنی سفینے پہ میں سوار ہو گیا، راک میں میں سوار ہو گیا، یعنی کشتی میں میں سوار ہو گیا۔ تو خوش قسمت افراد ہوتے ہیں جن کو کشتی نجات جو اگر چراغ ہدایت کو ہاتھ میں لے دل و جان سے تو کشتی میں ضرور سوار ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے ہی ہیں لیکن جو ابھی تک سوار نہیں ہوئے ہیں، زبانی حد تک ہم پکار رہے ہیں حسین حسین، لیکن ابھی تک صحیح طریقے سے کشتی کے قریب گئے ہیں، شاید ایک ڈوری شوری کو پکڑا ہے لیکن ابھی تک صحیح طریقے سے سوار نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کشتی نجات میں ہاتھ میں تھام کے بالکل سوار ہونا ہے۔ اور یہ مجالس سید الشہداء اس کے لیے پیش خیمہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ عبادت کی جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، انسان عروج تک جا سکتا ہے، بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اور کب جائے گا؟ اگر اہل بیت اطہار کے کلام کو ہم غور سے سنیں گے۔ ہم نے جو گفتگو کی تھی اس گفتگو میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ یہ صفات نہیں ہے، نہ میں جو ہے سرکشی کے لیے، نہ شرارت کے لیے، نہ جو ہے یعنی خواہشات نفس کے لیے، نہ فساد پھیلانے کے لیے، نہ ظلم کے عنوان سے، میں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں نکلا ہوں۔ اگر میرا خروج ہے تو انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ خلیفہ جس کو اپنا نائب بنایا ہے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، آپ میری جگہ میں، میری نمائندگی میں میرا خلیفہ بنو، میرا نائب بنو، میرا سکسیسر بنو، میرا ریپریزنٹیٹیو بنو، بننے کے بعد قوم کے درمیان اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح۔ اور رسول خدا بھی گئے ہیں تو 14 معصومین کی ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ الہی نمائندے اپنے جانب سے وہ تبلیغ کریں گے، اور انسانیت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کی اتباع کریں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں جو ہے اصلاح جو چاہتا ہوں، اصلاح اتنا میں اصلاح کروں گا اس قوم کے اندر جو میری استطاعت ہوگی اس کے مطابق۔ اور انسانوں کے اندر، اس انسانوں کے اوپر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصلاح کے درمیان، ہم کوئی ہر ایک آدمی آ کے کوشش کریں، غور و فکر کریں اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اگر قلم کاغذ دیا جائے تو اگر لکھو کہہ کے گھنٹہ دیا جائے تو ہر ایک آدمی اصلاح کے حوالے سے کم از کم 3 4 صفحے انسان بھر سکتا ہے اس کے حوالے سے۔ ابھی آپ ذرہ برابر اگر یعنی ڈسکشن کا ماحول ہوتا ہے، میں نیچے ہوتا تو بولتا شاید مثلا سب سے پہلے ہمارے رضا بھائی بولتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے یوسف بھائی بولتے ہیں، اگر کوئی نہیں بولتا تو یہ سارے جمجمان لے کے آگے جو ہے بہترین انداز میں اس کے اوپر جو ہے حاشیہ چڑھاتا ہے کہ اصلاح کا کیا مقصد ہے، اور اس وقت اصلاح کیا چیز ہے۔ اس زمانے کے اندر سید الشہداء نے اپنے نکلنے کا ہدف بنا دیا ہے، اصلاح، ریفارم۔ میں اس کے اپنی اصلاح، جب انسان اپنی اصلاح نہیں کرے گا دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟ توجہ یا نہیں ہے؟
اگر جس برتن میں خود پانی نہ ہو کسی کو سیراب کیسے کرے گا؟ جس لوٹے کے اندر پانی نہیں ہو تو وہ لوٹا کیا کرے گا؟ کسی کو پانی دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان کے اندر جو کچھ ہے وہی چیز باہر آئے گی، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے؟ خدا اور رسول کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی بات مانتے ہوئے ثقلین سے متمسک ہو جائے تو اندر اگر غلط چیز ہے تو غلط چیز بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اندر چیزیں ہو سکتی ہیں خراب چیزیں ہیں تو ان کو صاف کرنا شروع کرے گا توبہ کے ذریعے سے، جس طرح جناب حور نے بھی اس طریقے سے قدم اٹھایا تھا۔ دیکھیں اس طرف شمر بھی اسی کیفیت میں تھا، جناب حور کی کیفیت میں تھا پہلے، اور جو ہے ابن زیاد بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کربلا میں جتنے بھی ادھر جتنے جنرل وغیرہ تھے خدا ان پہ لعنت فرمائے اور ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے، وہ بھی اسی کیفیت میں تھے، لیکن آخر میں حور نے اپنے باطن کو پاک کیا، یعنی بر وقت ڈیسیجن لیا اور اپنے آپ کو کشتی نجات پہ سوار کیا، اور وہ لوگ کشتی نجات میں سوار نہیں ہو کے دنیا کے لالچ میں گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، خسر دنیا والا آخرہ ہو گئے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس غازی عباس علیہ السلام کان عمی العباس نافذ البصیرہ، یعنی بصیرت چاہیے نجات کے لیے۔ رہبر شہید بھی ہمیشہ کہتے ہیں انسان جس انسان کے پاس بصیرت نہ ہو وہ طلحہ اور زبیر کی طرح خراب ہو سکتے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اپنا آپ کو خراب کر سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں سید الشہداء کے باتوں کو مانتے ہیں، ان کے اقوال کو مانتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر وہ بصیرت کے ساتھ آگے چلیں تو قوم کے لیے، کائنات کے لیے، دنیا کے لیے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے بھی ہدایت بن سکتے ہیں، اور خود بھی ہدایت پائیں گے اور سینکڑوں لوگوں کو بھی ہدایت کے کشتی پہ سوار کریں گے، ہدایت کریں گے۔ اچھا، اصلاح اس وقت کن کن چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اس زمانے میں؟ ظاہر بات ہے، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ فقط واقعات کو سنا کے گزرنے کا نام مجلس نہیں ہے، فقط واقعات کو سنا کے گزرنے کا نام تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت میں کہا ان فی ذلک لعبرہ، ہم اگر قرآن کی طرف جائیں تو کہتے ہیں ہر واقعے کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، ہر حرکت میں عبرت ہے، ہر تاریخ کے حادثات میں عبرت ہے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں سے عبرت نہیں لیتا ہے تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کو دو زندگیاں آنی چاہیے، ایک زندگی فقط دیکھنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، اور ایک زندگی عمل کرنے کے لیے۔ تو جب اگر ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو زندگیاں ملی، ایک ہی زندگی مل رہی ہے، تو پچھلے والوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے کون خرابی کی طرف گیا، کون فی النار سقر ہو گیا، کون نقصان میں گیا، کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ نقصان میں چلا گیا، تو میں ان کی غلطی کو انجام نہ دوں، ان غلطیوں سے بچنے کے لیے کون کون سے راستے، کون کون سے طریقے ہیں ان کو اپناؤں تاکہ میں کشتی نجات میں سوار ہو سکوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ آپ دوسرے کسی کلام میں امام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، حق پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے، حق کو روندا جا رہا ہے، اور ون الباطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اگر کسی گھر میں، کسی فیملی میں، کسی معاشرے کے اندر باطل اپنے سرکشی پہ آسمان پہ جا رہا ہو اور حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہو اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو تو وہ حسینی نہیں کہلا سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر چلیں ہم معاشرے سے بھی تھوڑا اندر آتے ہیں، تھوڑا سا نیچے سے، شروع سے، بگننگ پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے ہوگا؟ سید الشہداء نے خود توضیح دی ہے۔ اب میرا خروج، میرا نکلنا کس لیے ہے؟ لطلب علم، سب میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اور کیا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر۔ اريد، میں کیا کروں گا؟ اريد ان امر، اريد بالمعروف وانہى، اصلاح میں سے، اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ میں امر بالمعروف کروں اور منکر سے روکوں۔ دیکھیں اصلاح کی سب سے بہترین ڈیفینیشن خود سید الشہداء نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ بولی میرے ساتھ، اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر۔
قرآن کریم میں دیکھیں نہی عن المنکر کب ہوتا ہے اور امر بالمعروف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان ہو، وہ حرارت ہو، وہ مضبوطی ہو۔ اگر کسی انسان کے اندر خود جو ہے کچھ نہ ہو، خاموش چراغ جس کے اندر کچھ نہ ہو، وہ کسی کو کیا دے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو خود خاموش ہے تو کسی کو روشنی کیا دے گا؟ اگر کسی کے اندر حرارت ہو تو اس حرارت کو چاہے گا کہ طبیب دوار بن کے اپنے طب کے ذریعے سے، اپنے دوائی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان گھوم کے آل محمد کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تڑپتا رہے گا، خود کو بھی، اپنی فیملی کو، اپنے سے مربوط افراد کو بھی، جب تک امام زمانہ سے نہیں ملائیں گے، وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ سکون سے وہ بیٹھے گا کہ جس کے سر کے اوپر، جس کے کاندھوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ ہمارے گردن پہ جب ذمہ داری ہے تو ذمہ داری والا آدمی سستی کا شکار نہیں ہوگا، کاہلی کا شکار نہیں ہوگا، اور اپنے ظرف کو پاک و صاف کرے گا قرآن و اطاعت سے متصل ہو کے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ میں نے ایک مرتبہ ایک مثال دی تھی تو ہمارے رضا بھائی کو بھی بہت پسند آئی تھی، وہ دوبارہ میرے ذہن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی جب اس منزل تک پہنچا تھا، اصلاح نفس کے منزل تک پہنچتا ہے، تو وہ ہر چیز سے درس لیتا ہے، ہر چیز سے درس لیتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان درس لیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں من المہد الی اللہ۔ اس کی ایک تفسیر اس دن میں سوچ رہا تھا تو من المہد الی اللہ، 80 سال کے عمر میں، 110 سال کی عمر میں آدمی کے نہ آنکھیں جواب دیتی ہیں نہ کان جواب، تو پڑھے گا کیسا؟ مثال کے طور پر البتہ وہ جو ذہنی طور پر سالم رہتے ہیں، وہ ٹینشن میں نہیں رہتے ہیں، اس وقت بھی ان کا دماغ جوانوں کی طرح کام کرتا ہے، اور جو دماغ کو استعمال کرتے جاتے ہیں، جیسے کوئی انسان ہے، کوئی آدمی ہے، اب ڈاکٹر حضرات کو معلوم ہے، اگر کوئی فرد کام نہ کرے، پریکٹس نہ کرے، ورزش نہ کرے، تو اس کے بہت سارے سالم انسان کے اعضاء و جوارح ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ذہن کو ہم استعمال میں نہ لائیں، اس کو پریکٹس میں نہ لائیں، اس کو استعمال نہیں کرتا، آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر چیزیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں طول عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ریاضی جیسے یہ تفکر والی چیزیں قرآن میں اسی لیے کہا سوچو، فکر کرو، تدبر کرو۔ اس تدبر کے نتیجے میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، عمر میں بھی اضافہ ہوگا انسان کے، اور جو ہے علمی نکات بھی انسان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر من المہد الی اللہ کہنے کے ساتھ میں ہمارے عابدی صاحب ماشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالیٰ ان کو بھی طول عمر دے، صحت و سلامتی دے، کافی پڑھے لکھے لوگ آدمی ہیں، لیکن بیٹھ کے ہمارے تقریر کو سنتے ہیں ہر روز۔ خدا آپ سب کو، جتنے برادران ڈاکٹر حضرات ہیں، خالق کائنات جو ہے آپ کے عمر میں، علم میں، مال میں انشاءاللہ برکت دے پروردگار من المہد الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہر لحظے میں ایک مومن، ہر لحظے میں مومن، ایک مسلم، ایک انسان سالم درس لیتا ہے ہر لحظے میں، اور ہر لحظے میں، ہر مومنٹ میں وہ چیک کرتا ہے کہ میرا امتحان ہوگا۔ اگر کہے گا کہ آج میں صبح گھر سے نکلوں گا، گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی نہیں لے کے آئے گا، اور گاڑی جب لے کے آئے گا تو میرے منہ سے کلمات کیا نکل آئیں گے؟ مثال طور پر اس کے اوپر جو ہے دعائیں نکل آئیں گی یا گالیاں نکل آئیں گی، اور گالیاں نکلنے کی صورت میں آپ سمجھو کہ میں مثبت آدمی ہوں یا منفی آدمی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچ کے رکھنا کہ جب میں نکلوں گا 4 آدمی میرے سامنے آ کے غلط بریک لگائیں گے یا بریک لگائیں گے، اور مجھے خود اپنا آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں کہتے ہیں خود کو بچاؤ، کسی کے بچانے کے ہوش نہ کرو۔ پتہ نہیں یہاں بھی یہ ہے، کوئی آدمی کیا کھا کے کیا پی کے آتا ہے تو کس حالت میں آتا ہے، تو کوشش انسان کی اپنی ہوتی ہے کہ خود کو بچائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت جو گھر میں ہو باہر بھی دکھائی دے گی، کس طریقے سے؟ اگر اس کے اندر اخلاق سے بھرا ہوا ہو، اچھے صفات سے بھرا ہوا ہے، اچھے خصائل سے بھرا ہوا ہو، تو اگر گاڑی لگتی بھی ہے، آس پاس دنیا ہے، عالم مادہ ہے، عالم مادہ میں تزاحم ہے، لیکن اس وقت ایسے نکل کے گاڑی کو دیکھ کے بکھرنے لگے گا کہ وہ دنیا زمین آسمان اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ بھائی تم بچ گئے ہو، اس پہ شکر ادا کرو، بڑا نقصان نہیں ہوگا، اس پہ شکر ادا کرو، جو بچ گیا اس پہ شکر ادا کرو گے تو مطمئن رہو گے، ٹینشن میں نہیں آؤ گے۔ وہ اللہ اگر مثبت آدمی، منفی پلس آدمی، جو نگیٹو سوچ رکھنے والا انسان ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے، اور پوزیٹیو سوچ والا انسان اس کے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور واقعات و تمام لمحات میں، تمام حادثات میں ہمیشہ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ کہتا ہے خدایا اتنے تو ہو گئے، یہ تو باقی ہے، شکر ہے، یہ تو باقی ہے۔
اگر 50 روپے تھے اس میں سے اگر 40 گئے، ایک بچا تو خدا یہ ایک تو بچا ہے، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے انسان کے ایمان میں بھی، عمر میں بھی، تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں، اگر ایک آدمی کسی جگہ سے گزر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہو، اس برتن کے اندر آپ جائیں گے، دور سے جا کے ٹکر ماریں گے تو برتن سے کچھ چیزیں نکل آئیں گی، یعنی مثلا کیا ہوگا، اس کے اندر ظرف کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل آئے گا۔ اگر گرم چائے ہے تو گرم چائے نکل آئے گی، اگر کافی ہے تو کافی نکل آئے گی، اگر دودھ ہے تو دودھ نکل آئے گا، اگر پانی ہے تو پانی نکل آئے گا، اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں نکل آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر سلوات نعرہ حیدری۔ یا کیا خوبصورت مثال بھی مجھے یاد آئی، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قم کے کسی گلی میں چل رہے تھے، ایک سائیکل والا لڑکا آیا، سائیکل والا لڑکا نے آ کے سپیڈ سے آیا تھا تو بریک ہی نہیں ہوتی تھی، بس کیونکہ سائیکل کے بعد تو کتنے سپیڈ سے چلاتے ہیں۔ مولانا صاحب کو، علامہ طباطبائی کو ہٹ کیا زور سے۔ اب ماما آغا صاحب کا ادھر گر گیا، خود ادھر گر گئے، ایک نوجوان لڑکا تھا وہ بھی گر گیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم جیسے کوئی آدمی سب سے پہلے جا کے ماما اٹھا کے سر پر رکھیں گے، پھر اپنا آپ کو دیکھیں گے، پھر 3-4 یعنی اچھی باتیں کہیں گے یا اس کو سنائیں گے، یعنی جو ہے وہ جو دماغ میں چڑھا ہے۔ سب سے پہلے علامہ اس بچے کے پیچھے جاتے ہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اب تو وہ ڈر رہا تھا کہ مولوی میرے پیچھے لگ گیا، میرے خیر نہیں ہے، لیکن جب اس کیفیت کو دیکھا، اس آدمی نے خود نکل لیا۔ اس واقعے سے وہ لڑکا بہت بڑے پوسٹ پہ گیا، یعنی دینی مذہب کی طرف، مذہبی لڑکا بھی نہیں تھا، اور اسی ایک برخور کی وجہ سے، ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ یہ ہوتا ہے اخلاق محمد و آل محمد کی پیروی کرنے سے۔ اپنی اصلاح جس کی ہو تو پھر معاشرے میں خود بخود اس کو بھی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں ہم سید الشہداء کے کلمات اور اس کے نورانی خطبات کو لینے کے بعد ان پہ ہم غور و فکر کریں، من المہد الی اللحد درس سیکھنے کی شروع کریں۔ پھر ابو الفضل عباس، اس عظیم رشید علمدار فوج امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہمیں فقط ابو الفضل عباس پہ گریہ کر کے اس کے بہادری کی یاد کر کے گزرنا نہیں۔ ابو الفضل عباس وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے امامت کے لیے اپنے جان کو فدا کیا، جان نثار کیا۔ اب اس ہستی سے ہمیں ایگزامپل، نمونہ، اسوہ بنا کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کرنی ہے۔ آئیے آج کے شب ہم یہی کرتے ہیں، جتنا کامیاب ہو جائے خدا مالک ہے، لیکن ہم ہر مجلس میں عہد کریں کہ جب علی اکبر کے مصائب سنا رہے ہیں تو کہیں کہ جس طریقے سے علی اکبر نے اپنے زمانے کے امام کی حمایت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اسی طریقے سے میں بھی اپنے زمانے کے حجت کے لیے اپنی جان کو فدا کر سکتا ہوں۔ اور آج ابو الفضل عباس علمدار فوج حسینی، وہ ابو الفضل عباس مدینے میں جب چلتے تھے جوان، تو دور سے لوگ رک کے دیکھتے تھے حضرت علی اکبر کو، اس لیے دیکھتے تھے کہ ہم شکل پیغمبر ہیں، اور اتنے خوبصورت تھے حضرت ابو الفضل عباس غازی عباس، اسی لیے قمر بنی ہاشم لقب لگا، بنی ہاشم کا چاند۔ اور جس گھوڑے پہ، جس رہوار پہ سوار ہوتے تھے، زمین پہ پیر اگر نیچے کریں تو لکیر لگاتے تھے، اتنے بہادر۔ بسا اوقات بعض علماء کہتے ہیں سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو زندگی بھر کبھی بھی جس طریقے سے مکمل تمام قامت سیدھا ہو کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، سر جھکا کے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں میرا مقابلہ بالفضل امام حسین کے مقابلے میں نہ ہو، کوئی دور سے کوئی نہ کہے کہ یہ دونوں آپس میں کھڑے ہیں۔ اتنا احترام تھا۔ منیت المرید کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، زین الدین، ان کی کتاب ہے، اس میں کہا کہ طالب علم اور استاد کے درمیان اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہمیشہ تھوڑا سا جو ہے احترام کا گیپ باقی رہنا چاہیے۔ ایسے مقامات میں جہاں پہ احترام کی ضرورت ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، باقی استاد اور شاگرد کے درمیان ضروری ہے کہ تھوڑا سا گیپ رہے۔ نہ جانے قیامت تک ابو الفضل عباس نے یہ درس سکھا دیا ہمیں۔ جب بھی اپنے زمانے کے امام کے سامنے اتنی طاقت کے ساتھ، اور اس کو امان نامہ کے لیٹر بھی دیے جاتے ہیں،
تو اب ابو الفضل عباس کہتے ہیں کہ میں حسین کے علاوہ اس لیٹر سے اس زندگی سے کیا کروں. ہمیں بھی یہ ہے کہ اگر اس زندگی کو پانا ہے تو امام زمانہ کی مرضی کے علاوہ اس زندگی سے کیا کرنا ہے. جس گھر زندگی میں اب درس یہ ہے، یہ لینا ہے. پہلا ابو الفضل عباس ہمارے رونے کا محتاج نہیں ہے. ہم روتے ہیں اس لیے طاقت لے کے ان کے نقش قدم پہ چلیں. ہم گریہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ معنویت ہمیں ملے. ہم گریہ اس لیے کریں کہ ہم چارج ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. ابو الفضل عباس وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ جانثار سپاہی، وہ علمدار عزادارانہ سید الشہداء. عظیم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے امام حسین علیہ السلام. جب تک ابو الفضل عباس زندہ تھے علم کا پھریرا ہواؤں میں لہرا رہا تھا. اس وقت بیویوں کے دلوں میں بھی ایک سکون کی کیفیت تھی. حتیٰ خود سید الشہداء علیہ السلام کے دل کے لیے ایک طاقت تھی. اسی لیے کہا میرے کمر کی طاقت، میرے قوت بازو میرے عباس. بار بار حضرت عباس آتے تھے، اجازت مانگتے تھے، بار بار آتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے. ہر وقت ہر ٹائم میں امام حسین علیہ السلام ایک جواب دے کے ابو الفضل عباس کو واپس کرتے تھے. جب آخری مرتبہ جب آئے ہیں ابو الفضل عباس، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لقد ضاق صدری ابن رسول اللہ، میرا سینہ بہت گھٹ رہا ہے، سینہ گھٹ رہا ہے. علماء کہتے ہیں یہاں سینہ گھٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فقط بچوں کے بلکنے اور پیاس العطش کے آوازوں کے سامنے سید الشہداء کے اس جانثار کا سینہ گھٹ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا. کہتے ہیں یہ اپنی جگہ میں ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ ابو الفضل عباس، ابو القربہ، سقائے سکینہ، ابو الفضل عباس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا. بچوں کے اس العطش کے آوازوں کو برداشت کرنا بڑا سخت تھا، بڑا مشکل تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جو محبت ولایت کی تھی ابو الفضل عباس کے جگر کے اندر، دل کے اندر، اس کے وجود کے اندر، لا الہ الا اللہ، ان سے ابا عبداللہ حسین کی مظلومیت اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی. کہہ رہے بابا، اے امیر المومنین، اے صاحب ذوالفقار، کربلا کے اس بن میں یک و تنہا پیاس کے عالم میں تمام اصحاب و انصار شہید ہوئے. زہرا کا لال حسین، پیاسا حسین، پیاس سے تڑپ رہا ہے. یہ حسین کی مظلومیت عباس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آقا اجازت دے میں اس مظلومیت کو کس طریقے سے دیکھتا رہوں. اسی لیے عباس نے آ کے کہا مولا لقد ضاق صدری، اور میرا سینے میں دم گھٹ رہا ہے. اسی اثنا میں بچوں کی آوازوں سے خیمگاہ کی طرف جاتے ہیں. بعض روایات میں، بعض مکاتب میں علماء فرماتے ہیں اجازت لینے کے لیے خیمگاہ کی طرف گئے ہیں. جب آخری اجازت لینے کے لیے گئے ہیں، بنت زہرا، زینت پدر، ام المصائب زینب کبریٰ، ابھی تک تمام شہداء کے شہید ہونے کے باوجود بھی ایک سکون کی کیفیت تھی. امام حسین کو بھی اور حضرت زینب کو بھی جب اجازت مانگنے کے لیے گئے ہیں تو علی کی بیٹی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، سمجھ گئی کہ میرا بھیا جا رہا ہے. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھا. اور میرے بابا نے مجھے کہا تھا بیٹی زینب، اسی کوفے میں جہاں درس تفسیر دے رہی ہو، بے چادر و معذر ہوگی، اسیر بن کے ہوگی. تو میں بابا کے اس کلام میں سوچا کرتی تھی کیسے اسیر بنوں گی جس کا بھیا عباس جیسا ہو.
وہ کہتی آج مجھے یقین ہو گیا میں اسیر بننے والی ہوں، عباس کا جانا اجازت لینا۔ گویا زینب کبریٰ نے قبول کیا میں اسیر بن جاؤں گی۔ اسی اسنا میں جب آ کے دیکھا جہاں پہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے، جہاں پہ پانی ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کے ارد گرد جمع ہو کے، جہاں پہ تھوڑی سی تری تھی یا ٹھنڈک تھی، اپنا سینہ کوئی رکھتا تھا، اپنا رخسارہ رکھتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ رکھتا تھا۔ اسی اسنا میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ چچا جان کی طرح وہ مشکیزہ لے کر آتی ہے، چچا پیاس ہمیں مار رہی ہے۔ اسی اسنا میں وہ ابی الفضل عباس مشکیزہ کے ساتھ سکینہ کو لے کے امام حسین کے محضر میں آیا۔ مظلوم کربلا سید الشہداء کو معلوم تھا ابھی بیٹی چچا کو لے کے آئی ہو، بعد میں جب شمر تماچے مارے گا تو ابھی چچا کو بھیج رہی ہو۔ جب قریب آتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں بڑی سفارشی کو لے کے آئے ہو، میں قربان جاؤں مشکیزہ کو نہ اٹھایا۔ اے رانا قد عباس زمین پہ جھکے ہیں، اٹھا کے میدان کی طرف نکل پڑے آزاداران سید الشہداء۔ اس انداز میں علی کے شعر نے صفین اور ناروان اور تمام چیزوں کو یاد دلایا۔ علی جیسا بہادر بیٹا، علی کا بیٹا اس انداز میں رواں دواں تھے، جس طرف جاتے تھے دشمن بھاگتے تھے، جو بھی سامنے آیا نہ جانے خیبر کی طرح بدر کی طرح عباس کی وار سے نہیں بچتے تھے، اسی لیے عباس کے سامنے سے بھاگنے لگے۔ شریح فرات میں اترے ہیں، یہ وہ باب الحوائج ابی الفضل عباس کے مصائب ہیں۔ امامت کی حفاظت میں، توحید کی حفاظت میں اپنے وجود کو قربان کیا۔ جب فرات پہ غازی عباس کا قبضہ ہوا، میں قربان جاؤں ان سوکھے ہاتھوں سے، ایک چلو پانی اٹھایا مشکیزہ بھرنے کے بعد، قیامت تک ہر آزاد انسان کو یہ درس دیا، اے وفا کے پیکر عباس فذکر آتش الحسین، اپنے بھیا حسین کی پیاس کو یاد کیا، فرم الماء پانی کو پھینک دیا، یا نفس من بعد الحسین ہولی، عباس پانی پی کے حسین کے بعد زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ پانی لے کر علی کا شہر اس انداز میں نکلے خیام کی طرف، کسی میں جرأت نہیں تھی عباس کے مقابلے میں آئے، کہا پانی خیام تک نہیں پہنچنا چاہیے، ارد گرد سے چھپ کے وار ہونے لگے۔ ایک ظالم نے عباس
عباس کے دائیں بازو پہ سوار کیا، علم ڈگمگایا، لیکن عباس ابھی بھی رجز پڑھتے ہیں، واللہ ان قطعتم لی یمینی انی اعامی عن دینی وعن صادق یقینی، اگر میرے بازو کاٹ بھی دو تو میں ولی خدا کی حمایت کروں گا۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے، دایاں بایاں بازو بھی قلم ہوا، ابھی عباس نے مشق سکینہ کے اوپر ڈھال بن گئے، کیونکہ سید الشہداء نے فرمایا تھا پانی لے کے آؤ۔ رواں دوا خیام کی طرف جا رہے تھے، اچانک سے ہرملا نے ایک ایسا تیر پھینکا، فتوقف العباس عائسا متحیرا، ابھی پانی بھی بہہ گیا، خیام میں جا کے کیا کرو گے؟ اسی عالم میں ایک سنسناتا ہوا تیر اب الفضل عباس کے مبارک آنکھ پہ پیوست ہوا، اتنا ہلایا سر، تیر نہیں نکلا، تو علی کے شیر نے اپنے گھٹنوں کے سہارے سے نکالنے کے لیے جھکنا تھا، اس ظالم نے ام البنین کے شیر پر ایک ایسا گرد مارا، عباس زین سے زمین پہ اترے۔ عزاداران سید الشہداء بی بی ام البنین یہی روتی تھی، ہر آدمی کسی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس نے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا؟ اسی اسنا میں سید الشہداء میں مختصر کر رہا ہوں، سید الشہداء نے دیکھا غازی گرے، ایک ہاتھ سے کمر تھامی، آواز دیتے اعلان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں، جب قریب آئے کیا دیکھا وہ قدرانہ، زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سید الشہداء آئے وبالفضل العباس احترام کے لیے کھڑے نہ ہو، یہ زندگی کا وہ مرحلہ تھا۔ حسین مولا قریب آئے، ابوالفضل العباس اٹھ نہ سکے، میں کہوں گا مولا کیسے اٹھتے؟ انسان ہاتھوں کے سہارے سے اٹھتا ہے، اگر بدن زخمی نہ ہو تو پھر اٹھے گا۔ نہ جانے ظالموں نے اتنے نیزے مارے تھے، اتنے تیر برسائے تھے، میں قربان جاؤں عزاداران سید الشہداء، آخری جملے التماس سے دعا، جب سید الشہداء نے ابوالفضل العباس کا علمدار کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تو کوشش کی سر ہٹانے کی، مولا حسین نے پوچھا بھیا سر کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہا میں سوچ رہا ہوں ابھی آپ کا سر میرے زانوں، میرا سر آپ کے زانوں پر، اور کچھ مدت کے بعد غریب نینوا مظلوم کربلا والشمر جالس على صدره، خالی علم و مشکیزہ کو لے کے نکلے میرے حرم کو، فرات کے
کنارے پر شط فرات میں چھوڑ کر علم اور خالی مشکیزہ کو لے کے آئے. یہاں قیامت کا منظر تھا. بیبیاں اور بچے تڑپ تڑپ کے آگے بڑھے. خصوصاً سکینہ پوچھ رہی ہے بابا جان میرا امو کہاں ہے, اور میرا چچا جان کہاں ہے. امام حسین یہ بتا نہ سکے, یا بتایا ہو تو بھی اس انداز میں بتایا. عباس کے خیمے میں جاتے ہیں, عمود خیمہ عباس جہاں بیٹھ کر علمدار سب کو ہدایتیں دیتے تھے, اس خیمے کے ستون کو گرا کے کہا امو ابھی نہیں آئیں گے, اب اس خیمے میں رہنے والا نہیں آئیں گے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ارحم علينا يا أيها العزيز, جئنا ببضاعة مزجاة. عجز مند مومنین و مومنات بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے. یا ایہا العزیز, اے اللہ, اے خدا تیری بارگاہ میں آئے ہیں. مسنا و اہلنا الضر, ہم بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, خطائیں سرزد ہوئی ہیں. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. خدا امام زمانہ کے ظہور خصوصاً جنون التماس دعا کا صاحب آئی سی یو میں ہیں, پروردگار عالم کو شفا دے. دیگر مریض افراد جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, خدایا اپنے لطف و کرم سے شفا عنایت فرما. خدایا بار الہ ہمارے باطنی اور ظاہری امراض کو شفا عنایت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے. آئندہ سالوں میں دوبارہ معرفت کے ساتھ عزائے سید الشہداء کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا حسین, ماتم حسین, یا حسین, یا حسین.